جس طرح چلتے چلتے پاؤں پر پاؤں آ جاتا ہے، اس کے سفید چادر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام، آپ کا صحابی، اس کا پاؤں آ گیا۔ اس بادشاہ کو جو بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، نیو کمر تھا، اتنا غصہ آیا، جلال آیا کہ تو نے میری چادر پر پاؤں رکھا، میں ابھی گرنے لگا تھا، میری چادر کو تو نے گندا کیوں کیا، پرا گندا ہو گیا۔ اس نو مسلم نے اس صحابی کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ صحابی کی آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں زوم تھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، میرا بڑا پروٹوکول ہے، میری بڑی عزت ہے، میرا یہ ہے، میرے سفارشی بہت ہے، عمر بن خطاب کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میری سفارش بڑی ہوگی، میرا کوئی کون بگاڑے گا، کیا کرے گا میرا کوئی۔ کہنے لگا کہ صبح ہوئی، مقدمہ جناب عمر کی عدالت میں چلا گیا کہ اس بندے نے نبی کے صحابی کو تھپڑ مارا اور صحابی کی آنکھ ضائع کر دی، آنکھ شہید ہو گئی۔ جناب عمر کی عدالت لگی، قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، شواہد کو سامنے رکھا، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے سنایا کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا اس کے بدلے دانت کو توڑا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا اس کے بدلے اسلام اس کی آنکھ کو نکالے گا، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ جناب عمر نے فیصلہ سنا دیا کہ اس صحابی کی آنکھ کے بدلے اس نیو کمر نو مسلم بادشاہ کی آنکھ کو نکالا جائے گا۔ نیا نیا مسلمان ہے بھی بادشاہ، پروٹوکول بھی بہت بڑا، ابھی آیا ہے 500 لوگوں کے ساتھ، 500 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، سونا لے کر آیا، چاندی لے کر آیا، زرہ لے کر آیا، تلوار لے کر آیا، طاقت لے کر آیا، ایران کی کمر کے اندر خنجر گھونپ کر آیا، اسلام کے اندر آیا، لیکن اللہ کی شریعت کے راستے میں جناب عمر نے کوئی چیز حائل نہیں آنے دی۔ فرمایا تو نے صحابی کی آنکھ پھوڑی ہے، اس کے بدلے میں عمر تیری آنکھ کو نکالے گا۔ رات ہوئی، رات کو چھپ کر اس نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگا یہ مسلمان تو بڑے سخت ہیں، یہ تو کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتے، یہ تو کسی کی سفارش نہیں مانتے، یہ تو بڑے سٹرکٹ ہیں، بڑے شدت پسند ہیں، فیصلوں کے اندر بڑے واضح ہیں، ان کے اندر کوئی رعایت نہیں، قانون کی عملداری، امپلیمنٹیشن، اس کے اندر کوئی حائل ہی نہیں ہوتا۔ صرف ایک قرآن کی بات آ گئی، کسی نے آگے سفارش کرنے کی مجال نہیں دی، کسی نے آگے بات نہیں کی۔ راتوں رات اپنے 500 گھوڑوں کو لیا، 500 بندوں کو لیا اور جا کر روم فرار ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام ہے، اسلام کو ماننا آسان ہے، اسلام کے اوپر عمل درآمد کرنا مسلمانوں کے اندر بھی بڑا مشکل ہے۔ جس طرح وہ محترمہ بینظیر کہا کرتی تھی کہ تم کہتے ہو کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تم کہتے ہو میں سارے پاکستان کو ایک ہاتھ والا بنا دوں، تم کہتے ہو میں سارے پاکستان کو ٹنڈا کر دوں، میں کیا کروں؟ اسلام پر عمل درآمد، اسلام کی بات کرنا آسان ہے۔ ہم اسلام کا نعرہ سیاسی طور پر لگاتے ہیں، ہمیں ابھی تک اسلام کے الف کا بھی علم نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر لیا، لیکن اللہ کی قسم آج تک اسلام پاکستان کے قانون کے صرف کاغذوں کے اندر ہے، قرارداد مقاصد کے اندر ہے۔ اسلام ابھی تک قرارداد مقاصد سے باہر ہم نے نکالا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کون پابندیاں لگاتا ہے؟ امریکہ دھمکیاں لگا دیتا ہے کہ خبردار تم کون ہوتے
کلمہ پڑھانے والے، تم پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے نبی کی سیرت بتانے والے، تم پاکستان کے نوجوانوں کے اندر یکساں نظام تعلیم کو متعارف کروانے والے تم کون ہوتے ہو؟ ارسٹوکریسی کے ہمارے قائم شدہ سسٹموں کو تنزل کی طرف لانے والے، دیکھو ہم تمہیں عبرت کا نشان کیسے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامائزیشن کی کوشش جنرل ضیاء الحق نے کی۔ اسلامائزیشن سب سے زیادہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ بادشاہوں میں، حکمرانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بلنڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اسلامائزیشن جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو اسلامائزیشن کے بارے میں پھر یکدم ان کی شہادت کے بعد یہ جمہوری حکومتیں آئیں، مختلف، کبھی عورت آئی، کبھی مرد آیا، کبھی کوئی پارٹی آئی، کبھی کوئی پارٹی آئی، لیکن سب کے اندر یکساں تھا کہ جس چیپٹر کو ضیاء الحق کی شہادت نے کلوز کیا تھا وہ چیپٹر دوبارہ کسی نے کھولنے کی جرت نہیں کی کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ چند لوگ تھے اس بورڈ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انہوں نے یہ پرویز مشرف کے دور میں کہنے لگے ہم بچوں کو سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ البقرہ یہ پڑھائیں گے۔ آپ غور کریں کافر کتنے حساس ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان کہیں قرآن کو جان نہ جائے، پڑھ نہ جائے، تلاوت کرو، سنو، تراویح پڑھو، تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں اس کو نصاب کے اندر شامل کر دیا گیا۔ امریکہ نے، آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے، کامن ویلتھ نے ان کو کہا کہ آپ ان کتابوں کے اوپر پابندی لگاؤ، قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھاؤ۔ وہ کچھ ہوشیار تھا، چالاک تھا، کہنے لگا ہم نے تو کتابیں چھاپ دی ہیں، ہمارے تو اربوں روپے کتابوں کے اوپر لگ چکے ہیں۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کرو، جتنے آپ کے لگے ہیں اس سے ڈبل پیسہ آپ کو امریکہ کی طرف سے آئے گا، اور اب ہمیشہ کے لیے پاکستان کے سکولوں میں، سرکاری سکولوں میں کتابیں فری ملیں گی۔ آپ کو پتہ بھی فری ملتی ہیں نا؟ یہ اس وقت کا ڈیسیژن تھا کہ پاکستان کے تمام سرکاری سکولوں میں جو سرکاری کتابیں، آپ صرف اس اسلامائزیشن کو ختم کرو، سورہ توبہ کو ختم کرو، سورہ انفال کو ختم کرو، سورہ البقرہ کو ختم کرو، آپ ہمیشہ کے لیے ہم آپ کو سکولوں میں کتابیں فری دیں گے۔ بلکہ انہوں نے کہا ہم لنچ بھی کروایا کریں گے بچوں کو، دوپہر کا کھانا بھی دیا کریں گے۔ اب پتہ نہیں ملتا کہ نہیں، اس کے دور میں کھانا بھی شروع ہوا تھا تاکہ جو روٹی کے لیے بچے یہ مدارس میں جاتے ہیں کہ چلو خرچہ ختم ہو جائے گا، مدارس کی طرف ٹرینڈ ہی ختم ہو جائے، رجحان ہی ختم ہو جائے۔ وہ بھی جھک گیا، وہ بھی ڈر گیا، وہ بھی دب گیا، اس نے بھی ان تمام صورتوں کو نصاب سے نکال دیا۔ پھر دوبارہ اندھیرے کا دور شروع ہوا۔ یہ پچھلے دور میں کچھ اسلامائزیشن ہوئی، اللہ کے نبی کی بات ہونا شروع ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترانہ ساری قوم کو یاد کروایا گیا، سیرت النبی کی باتیں ہوئیں اور یکساں نظام تعلیم کی باتیں ہوئیں۔ پھر دوبارہ اسلامیات کو، پھر دوبارہ دینیات کو اسلام کی کتابوں میں شامل کیا گیا۔ تھوڑا قرارداد مقاصد کے اندر وائبریشن لائی گئی، قرارداد مقاصد کو ہلایا گیا، ریاست مدینہ کا تصور انٹروس کا کروایا گیا کہ ہم مدینے کی ریاست کریں گے، چاہے جتنا بھی عمل درآمد ہوا۔ لیکن مجھے طارق جمیل صاحب کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں تم میرے اوپر تنقید نہ کرو کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی کسی مدینے گئے تو بہت ہے، مدینے گئے سب ہیں، لیکن مدینے کی بات کسی نے نہیں کی، مدینے والے کی بات کسی نے نہیں کی۔ کہتا ہے آخر چلو جتنا بھی عمل، بات تو ہوئی، چیپٹر تو کھلو،
کتاب جو خالی تھی، صفحہ جو سفید تھا، جو ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف کفر اور الہات چھایا ہوا تھا، امریکہ کی غلامی تھی، IMF کے قرضوں کی شرائط کی بنیاد پر پاکستان کے اندر اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں چلو کچھ تو کھلا نا، کچھ تو شروع ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ بھی مبینہ طور پر واضح طور پر آج بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ پچھلی حکومت کے خلاف سازش نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی آنے والے وقتوں میں کچھ ہو جائے تو میں حال کی بڑی بات کر رہا ہوں، عملی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، گن پوائنٹ پر تھریٹ کر کے بڑی بڑی وردیوں والوں کو، بڑے بڑے بوت والوں کو، بڑی بڑے اپنی طاقت کے دعوے کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر دھمکا کر، ڈرا کر تمام لوگوں کو کہا کہ خبردار جو پاکستان میں اسلام کا نام لے گا، ہمیں ہمارے خلاف، ہمارے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے کوئی فوجی جرنیل بن کے بنے یا کوئی سول حکمران بن کے بنے، ہم اس کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کے ساتھ ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ غیرت، حمیت، کہتے ہیں میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا غیر جب سے دخیل ہے، اندرونی مسائل اور ہوتے ہیں۔ ہم یاد رکھ لو، کسی کافر کے دباؤ کے اندر آ کر، کسی کافر کے پریشر کے اندر آ کر، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر کے، اس کی پالیسی کو فالو کر کے، اگر ہم نے اس کی پالیسی کو مان لیا تو یاد رکھ لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پھر کہاں جائے گا؟ پھر یہ سیاسی نعرہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن میری گزارش ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کے جذبے ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کی روشنی ہے، جن کے سینے توحید سے منور ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر اللہ کی توحید کا علم ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ پاکستان اپنی اللہ کے فضل و کرم سے ارتقائی، مستقل اور اپنی تبدیلیوں کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان اپنی پیوریفیکیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ پاکستان اپنی بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ان باتوں کو کبھی اچھالا نہیں جاتا تھا، یہ باتیں کبھی زیر بحث نہیں آتی تھی، یہ باتیں کبھی عوام کی زبانوں پر نہیں آتی تھی، یہ باتیں کبھی عوام کے اندر گردش نہیں کرتی تھی۔ امریکہ کے خلاف بات کرنا ایک اچنبے کی بات ہوتی تھی، لیکن طالبان نے جب افغانستان کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی بندوقوں سے امریکہ کے B-52 طیاروں کا شکار کیا، امریکہ کے ڈرونوں کو گرایا، کابل کے اندر، کندھار کے اندر اور بصرہ، بغداد کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر جب امریکہ کی طاقت کو دفن کیا گیا تو آج یہ اس کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ بدلے ہوئے افغانستان کے مثبت اثرات پاکستان کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں عمران خان کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم عمران خان بھی یہ ملا عمر کے بیٹوں کی کامیابیوں کی بنیاد پر آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج یہ باتیں پاکستان میں چل نکلی ہیں کہ امریکہ گر چکا ہے، اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس کی طاقت مٹ چکی ہے، دنیا ملٹی پول ہو چکی ہے، اب یونی پول ورلڈ کا بت دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان اب اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، مسلمان منظم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام اٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان عالم اسلام کی نمائندگی کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ ان تمام غداروں کو، تمام مکاروں کو، تمام کافروں کے ہرکاروں کو، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہیں یا کسی پولیٹکس کے اندر ہیں، ان تمام کے بتوں کو گرا کر
انشاءاللہ محمد علی جناح کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان، فاطمہ جناح کا پاکستان، شیر بنگال مولوی فضل حق کا پاکستان، وہ جینین اوریجنل غیرت مند کرنے والا پاکستان انشاءاللہ دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔